तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खिसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खिसारा करके। और मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की ज़रा आँख लगे, चांद को छत पे बुला लूँगा इशारा करके। आदावर्ज है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्ला आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में फैज़ अहमद फैज़ की एक मशहूर गज़ल तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है की तशरीह हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आ गए गज़ल पे और फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल है, ये जूम कर लेता हूँ और शुरू करता हूँ। देखिए, मतला है कि तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। सीधा सा शेर है कि कह रहा है शायर महबूब से कि ना तो तुम आए हो ना ही शब इंतज़ार गुजरी है। वो रात जिसमें हम इंतज़ार कर रहे हो तो उनको कहा गया कि भाई शब इंतज़ार, इंतज़ार की रात, शब इंतज़ार, इंतज़ार की रात, वो भी नहीं गुजरी है। और तलाश में है सहर, और सहर भी तुम्हारी तलाश में। सहर कहते हैं सुबह के वक्त को, मॉर्निंग के टाइम को। तो सहर जो है वो भी क्या है कि तलाश में है, और उसी तलाश में, तुम्हारी ही तलाश में बार बार गुजरी है। तो बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि तुम आए हो न शब इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। आते हैं दूसरे शेर में दोस्तों, ये देखिए कि जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। ये बकार है। बकार दो लफ्ज़ से, एक ब है, ब का मतलब साथ होता है, आप जानते हैं, ब और बा दोनों का मतलब साथ होता है। जैसे बावजू, बा वफा, वफा के साथ। तो उसी तरह से यहाँ बकार है, कार कहते हैं काम को, कार कहते हैं काम को। बकार यानी कि काम के साथ गुजरी, यानी कि काम में गुजरी है। तो जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी, यानी कि जुनू में जो कुछ भी गुजरा है हमारे ऊपर वो काम में गुजरा है, वो उसको हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, वो काम किया है मैंने उसमें, जुनू में। अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है, अगरचे जुनून की हालत में जब थे हम, महबूब की जुदाई में जो जुनून की कैफियत थी मेरे ऊपर, तो अगरचे उसमें जो है मेरे दिल पे बहुत खराबियां गुजरी हैं, लेकिन हुआ ये है कि वो जो वक्त है, वो जो वक्त गुजरा है, तो वो सारा काम में गुजरा है, काम में गुजरा है, काम के साथ गुजरा है, काम में गुजरा है। तो उसी बात को शायर ने कहा है कि जुनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। आते हैं दोस्तों इस शेर में, देखिए कह रहा है शायर के हुई है हजरत नासह से गुफ्तगू जिस शब, शब रात, यानी कि हुई है हजरत नासह से गुफ्तगू जिस शब, वो शब जरूर सरे कोई यार गुजरी है। तो नासह जानते हैं, हजरत नासह उसको कहते हैं जो नसीहत करते रहते हैं, अदब देते रहते हैं, बिला वजह अपना ज्ञान पिलाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं हजरत नासह। तो कह रहा है शायर के हुई है हजरत नासह से गुफ्तगू जिस शब, यानी कि जिस शब, जिस रात में मेरी जो है नसीहत करने वाले से, हज़रत नासा से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे नसीहतें दी कि मेरा दिल जो है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जाहिर सी बात है, नसीहत सुनने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको ही कोई नसीहत कर दे तो फ़ौरन जो है आपको बुरा लगेगा, तो लगता ही है। कहा जाता है, बहुत पुरानी कहावत है कि भाई अगर किसी को दुश्मन बनाना हो, अगर किसी को दुश्मन बनाना हो तो उनको आप दो चार नसीहतें कर दीजिए, बस हो गया वो आपका दुश्मन। तो कह रहा है शायर के जो नासह साहब है, हज़रत नासह है, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे जो है बिलावजह नसीहत किया, तो मेरा दिल बहुत बैठ गया, बहुत उदास हो गया दिल मेरा। तो मुझे जो है महबूब की गली में जाना पड़ा, महबूब कह रहा हूँ, ये यार की गली में जाना पड़ा, और जो है दोस्तों की महफिल में जा कर के अपने दिल को तस्कीन देना पड़ा। तो उसी बात को शायर ने कहा है कि हुई है हजरत नासह से गुफ्तगू जिस शब, वो शब जरूर सरे कोई यार गुजरी है। मुझे मजबूर होकर के दोस्तों में जा करके अपने उस दर्द को, जो उन्होंने हमें नसीहत किया, नसीहत क्या करेगा नासह, क्या नसीहत करेगा एक आशिक को, नासह क्या नसीहत करेगा, यही नहीं करेगा। देखो ये सब जो है प्यार मोहब्बत छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो, ऐसे प्यार मोहब्बत फजूल की बातें हैं, ये सब मत करो, यही नसीहत करता है, और क्या करेगा। और आशिक को कहाँ समझ में आएगा, वो उसको कहे भाई महबूब को छोड़ दो, वो तो आशिक पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार होता है महबूब के लिए।
اور دیکھیں دوستو اس شعر میں کہ وہ بات ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، یہ شعر ہر کوئی جانتا ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ پر کوئی تہمت لگائے، تہمت کس کو کہتے ہیں؟ تہمت اس کام کو کہتے ہیں جو آپ نے نہیں کیا، وہ غلطی جو کہ آپ سے سرزد نہیں ہوئی ہے، وہ غلطی جو آپ نے نہیں کی ہے، وہ غلطی جو آپ نے نہیں کی، اس کے باوجود کوئی کہے کہ فلانے صاحب نے یہ کام کیا، یہ غلط کام کیا ہے، تو آپ کو ظاہر ہے کہ بہت ناگوار گزرے گا، بہت برا لگے گا، خراب لگے گا، بھائی تہمت کیوں لگا رہے ہو؟ تہمت، بہتان، یہ سب وہ ہوتا ہے کہ بھائی جیسے کہ آپ کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں ہے، کوئی ایسی کمی ہو جو کہ آپ کے اندر نہیں، کوئی ایسی خامی، ایسی برائی ہے جو کہ آپ کے اندر نہیں ہے، اور پھر بھی کوئی آدمی کلیم کرتا ہے نہیں فلانے صاحب کے اندر یہ برائی ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تہمت لگانا، اس کو کہتے ہیں بہتان لگانا، کوئی بہتان لگا رہا ہے، تو یہ چیز سب کو ناگوار گزرتی۔ ویسی بات کو شاعر نے کہا کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، اور وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ تو یہ ایک سیدھا سا ہے کہ اپنے احساس کو شاعر نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی برائی میرے اندر نہیں ہے اور اس کے باوجود کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہم نے فیض صاحب کے اندر یہ برائی دیکھی ہے، تو یہ بات فیض صاحب کو بہت ناگوار گزرتی ہے، اور ظاہر ہے یہ بات ہر کسی کو ناگوار گزرے گی۔ دیکھیں اس شعر میں دوستو شاعر کہتا ہے کہ نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ سیدھا سا شعر ہے کہ کہہ رہا ہے کہ نہ گل کھلے ہیں، نہ تو پھول کھلے ہیں، نہ ان سے ملے ہیں، اور نہ میں پی ہے، میں شراب۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ تو پھول کھلے ہیں، نہ تو میری محبوب سے ملاقات ہوئی ہے، اور نہ ہی میں نے شراب پی ہے، اور عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ جو بہار ہے، یہ جو خوشی کا موسم ہے، خوشی کا وقت ہے، تو اس وقت میں میرے لیے جو ہے بڑا عجیب و غریب وقت گزرا ہے، کیونکہ میں اکثر جو ہے باہر میں پھول کھلتے ہیں، میں بھی خوش رہتا تھا، محبوب سے ملاقات ہوتی تھی، میں نوشی کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ اب شراب پینے کا یہ مطلب نہیں کہ شراب ہی پی رہے ہیں، مطلب کہ خوشیوں کے شراب بھی ہوتے ہیں، بغیر پیے بھی کئی بار نشہ ہوتا ہے، تو محبوب سے ملنے کا بھی اپنا ایک الگ نشہ ہے، وہ تو وہی جانے جن کے پاس محبوب ہو۔ تو نہ گل کھلے ہیں، نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے، تینوں میں سے کوئی کام نہیں ہوا ہے، کیوں؟ اور نہیں، یہ تینوں کام نہیں ہونے کی وجہ سے شاعر کہہ رہا ہے کہ عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ بہار کا موسم تو یہ ہوتا تھا کہ ہم خوش اور مطلب بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، شادمانی میں میرا وقت گزرتا تھا، باغ میں پھول کھلتے تھے، محبوب سے ملاقات ہوتی تھی، میں شراب پیتا تھا، اور ساری طرح سے خوشیاں مناتا تھا بہار میں، لیکن یہ جو بہار ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ دیکھیں اس شعر میں دوستو آخری شعر یہ کہ چمن پہ غارت گلچی نے جانے کیا، چمن پہ غارت گلچی سے جانے کیا گزری، قفس میں آج صبا بے قرار گزری ہے۔ گلچی کہتے ہیں پھول توڑنے والے کو، گلچی کہتے ہیں پھول توڑنے والے کو، یہ لفظی مطلب ہے، اصطلاحی مطلب عاشق بھی ہوتا ہے، عاشق کو بھی گلچی کہتے ہیں، جیسے کہ امراؤ جان ادا ناول ہے، اس میں گوہر مرزا پہلا عاشق ہوتا ہے امراؤ جان ادا کا، تو وہاں بھی گلچی ورڈ آیا ہے کہ بھائی امراؤ جان ادا کا پہلا گلچی جو ہے وہ گوہر مرزا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ گلچی کا اپنے اصل مطلب میں ہی استعمال ہوا ہے پھول توڑنے کے لیے، پھول توڑنے والے کو گلچی کہتے ہیں۔ تو چمن پہ غارت گلچی سے جانے کیا گزری، یعنی پھول توڑنے والے نے چمن پر پتہ نہیں کون کون سا ظلم کیا ہے، غارت کر دیا ہے پورے چمن کو، کہ قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے۔ صبا جانتے ہیں آپ، فجر کے وقت سے پہلے کی جو ہوا ہوتی ہے اس کو ہم صبا کہتے ہیں، اور ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا ہوتی ہے۔ تو قفس سے، قفس کہتے ہیں گھونسلہ کو، قفس سے گھونسلہ نہیں پنجرا کو کہتے ہیں، پنجرا کو جو قید، چڑیوں کو جو قید میں رکھتا ہے اس کو قفس بولتے ہیں، پنجرا کو۔ تو قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے، کہہ رہا ہے کہ جو آج چمن سے جو ہوا آئی قفس تک، تو ہوا یہ کہ ہوا بہت بے قرار تھی، قفس سے جو ہوا گزری جو کہ چمن سے آئی تھی ہوا، تو بہت بے قرار گزری ہے ہوا،
تو اس وجہ سے جو ہے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ چمن پہ آج گلچی نے کون سا ظلم کر دیا۔ اب جو صبا ہے، صبا کا لفظی مطلب تو وہی ہوتا ہے فجر کے وقت سے پہلے کیا ہوا، لیکن یہاں پہ جو صبا کا اصطلاحی مطلب یہ لیں گے کہ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، ایک خاموش رہنے والے ہوتے ہیں، ظلم کو سہتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو جس پر ظلم ہوا ہو اس کے روک تھام میں جاتے ہیں، یا کہ اس کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ان کی صلہ رحمی میں جاتے ہیں، ان کو کوئی دقت ہے، پریشانی ہے تو ان کا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کو صبا کہا گیا۔ تو چمن سے غارت گلچی سے جانے، چمن پہ غارت گلچی سے جانے کیا گزری کہ قفس سے صبا آج وہ جو صبا جو لوگ قید میں، قید خانے یا ایسے لوگ جو لوگ مظلوم کی خبر رکھتے تھے، جو لوگ مظلوم کی خبر رکھتے تھے وہ لوگ بھی آج بہت بے قرار ہیں۔ تو پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا کہ سارے عوام پہ یا کہ سارے محلے پہ یا سارے قوم پہ جو ہے ایسا کون سا جو ہے غارت، ایسا کون سا ظلم برپا ہو گیا، ایسا کون سا ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مظلوموں کی خبر رکھتے تھے وہ لوگ بھی آج جو ہے بہت بے قرار ہیں، بہت پریشان حال ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کی پوری قوم پر، پوری کی پوری جو کمیونٹی ہے وہ سب پر جو ہے آج جو ہے گلچی یعنی کہ ظالم انسان جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے کون سا ظلم ڈھایا ہے کہ ایسے لوگ جو کہ مظلوموں کی خبر رکھتے تھے، اچھے لوگ، نیک شریف لوگ بھی جو ہے آج بہت بے قرار ہے۔ کہنے کا شاعر کا یہ مطلب ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، چلیے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔